الرجبيون. زمین کی بہار کا ایک مہینہ ہے جس مہینے میں زمین کو حیات نو ملتی ہے. وہ پھول جو مرجھا چکے ہوتے ہیں انہیں ایک نئی تازگی نصیب ہوتی ہے. اسی طرح بندگی کی بہار کا بھی ایک مہینہ ہے جس مہینے میں وہ قلوب جو مرجھا چکے ہوتے ہیں انہیں ایک نئی تازگی ملتی ہے. یہی وجہ ہے کہ رجب کے پہلے دن تمام مسلمان رسول کے پاس آ جاتے تھے. جمع المسلمون حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام مسلمان رسول کے گرد جمع ہو جاتے تھے. اس کے بعد فقام فیہم خطیبا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے تشریف فرما ہوتے, ایک خطبہ ارشاد فرماتے. خدا کی حمد اور اس کی ثنا اور گزشتہ انبیاء پر درود و سلام بھیجنے کے بعد آپ فرماتے, یا ایھا المسلمون قد اظلکم شہر عظیم مبارک. اے مسلمانوں, تمہارے اوپر ایک مبارک اور ایک عظیم مہینے نے سایہ کر دیا ہے. یہ ایک سایہ تمہارے اوپر آ چکا ہے جو اس سے پہلے نہیں تھا. اب گناہوں کی دھوپ سے نکل کر اس سائے میں آ جاؤ. یہ کس چیز کا سایہ ہے؟ یہ رحمت کا سایہ ہے, یہ بخشش کا سایہ ہے, یہ خدا اور بندے کے درمیان ایک متصل ہونے کا سایہ ہے. اسی لیے یہ وہ مہینے میں یہ وہ انسان کو فرصت نصیب ہوتی ہے جو اس سے پہلے والے کسی مہینے میں نہیں تھی. یہ رحمتوں کا سایہ ہے, کیونکہ رجب کے ناموں میں سے ایک نام کا مطلب ہی یہ ہے. رجب کے نام کا مطلب ہی یہ ہے. اسی لیے امام نے فرمایا یسمى شہر الرجب الاسب. رجب کے مہینے کو اسب کہا جاتا ہے. یہ کلمہ عربی میں بارش کے لیے استعمال ہوتا ہے. جس طرح بارش کے قطرات مسلسل زمین پر آتے ہیں, اسی طرح امام فرماتے ہیں لأن الرحمت تصب فیہ علی امتی. اسی طرح رحمت کی بارش ہوتی ہے اس مہینے میں جو کسی اور مہینے میں نصیب نہیں ہوتی. اس مہینے کی عظمت اتنی ہے کہ اس مہینے کو زمانہ جاہلیت میں بھی ایک حرام مہینہ مانا جاتا تھا. جنگوں کو روک دیا جاتا تھا. اس کی عظمت کے آگے انسان جھک جاتا تھا, اور جو بھی آپس کے اختلاف ہوتے تھے اسے کچھ وقت کے لیے روک دیا جاتا تھا. تو وہ تو زمانہ جاہلیت میں زندگی گزارتے تھے جو اپنے اختلاف کو چھوڑ دیا کرتے تھے اس رحمت کی عظمت کے آگے. ہم تو زمانہ جاہلیت میں نہیں ہیں, ہمارے پاس شریعت آ چکی ہے, دین آ چکا ہے, کتاب اور اہل بیت آ چکے ہیں. ہم کیوں آپس میں اس مہینے کی عظمت میں اپنے اختلاف کو نہیں بھلا دیتے؟ کیوں ایک بہن اور ایک بھائی کا جھگڑا ختم نہیں ہوتا؟ آپس میں رشتہ داروں کے جو جھگڑے ہیں وہ ختم کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں انسان جو مسجد سے دور ہو چکا ہے مسجد سے اپنا رشتہ نہیں جوڑ لیتا؟ تو اس مہینے کے صدقے انسان اس کی تعظیم کریں. یہ اس رحمت کے سائے میں جب آ جائے گا تو اس مہینے کے بعد وہ اپنا پائے گا کہ واقعاً اب وہ ایک چھاؤں محسوس کرے گا, ایک سایہ محسوس کرے گا, اور وہ جو دھوپ سے جلس چکا تھا اب وہ راحت نصیب ہو جائے گی اسے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین.